لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو جہنم سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ جہنم سے بچنا کیسے ہو، اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، انسانوں کی رہنمائی فرمائی، انبیاء اور رسول بھیجے، آسمانی ہدایتیں نازل فرمائیں، قرآن کے احکامات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے وہ پیغامات ہیں جو انسانوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتے ہیں اور ان کو جہنم سے بچانے کے لیے ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں۔ قرآن اور احادیث پر نظر ڈالی جائے، بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی بنیادیں 3 قرار دی ہیں۔ ایک، اللہ پر ایمان لانا، دوسرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، تیسرے آخرت پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانا یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانے، اس کی ذات و صفات میں اس کو یکتا تسلیم کرے اور اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود اور خالق نہ سمجھے۔ رسول پر ایمان لانا یہ ہے کہ رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے دنیا میں آئے اور اللہ نے اپنے نمائندہ ان کو بنا کر دنیا میں بھیجا، اپنا منتخب انسان ان کو چنا۔ اور رسول کے اوپر اللہ کی طرف سے فرشتہ وحی لے کر آتا ہے تو وہ تمام باتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ سچ ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی ماننا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، یہ ہو گیا رسول پر ایمان لانا۔ اور آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں جو کام کر رہا ہے، جو زندگی گزار رہا ہے، یہ یقین ہو کہ یہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، اور جب دنیا کی زندگی ختم ہوگی تو اس کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہوگی، جس کا پہلا درجہ، پہلی سیڑھی موت ہے اور اس کا اختتام حساب آخرت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لازوال زندگی رکھی ہے، وہ زندگی یا تو جہنم میں جائے گی، جو اللہ کا نافرمان ہوگا، اللہ کو نہیں ماننے والا ہوگا، اللہ کا انکاری ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
اور جو اللہ و رسول کو مان کر زندگی گزارے گا، ان کے احکامات پر عمل کرے گا، ان کی ذات پر یقین رکھے گا، تو وہ جنت میں جائے گا، اور یہاں سے یہ لازوال زندگی۔ تو یہ ایمان کی 3 بنیادیں ہیں، ایک اللہ پر ایمان لانا، دوسرے رسول پر ایمان لانا، اور تیسرے آخرت پر ایمان لانا۔ اگر ان چیزوں کا یقین نہیں ہے یا ان میں سے کسی ایک چیز کا یقین نہیں ہے تو وہ شخص اپنے آپ کو مسلم کہلانے کا، مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جہنم سے بچنے کے جو ذریعے ہیں ان میں ایک ذریعہ تو ایمان ہے، دوسرا ذریعہ عمل صالح ہے۔ سورہ 3 میں ہم پڑھتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر بنایا، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم اس کو ایک دم نیچے اتار دیتے ہیں، گھٹیا درجے میں اتار دیتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو برے انجام سے بچانے کے 2 ذریعے ہیں، ایک ایمان، دوسرے عمل صالح۔ ایمان ہو اور عمل صالح نہ ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی کے معاملات میں، حساب کے معاملات میں اور سارے معاملات میں اس سے سوال کریں، اور یہ یقینی امر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں یہ بیان فرمایا ہے کہ تم سے چند چیزوں کا سوال کیا جائے گا، اس وقت تک تم جو ہے ہٹ نہیں سکتے اپنی جگہ سے، کہ عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، پیسے کہاں سے کمائے، پیسے کہاں خرچ کیے۔ یہ سوال ایسے ہیں کہ ان کے پوچھے جانے کے بغیر آدمی اپنی جگہ سے ہٹ بھی نہیں سکتا۔ تو اگر ان سوالات پر غور کیا جائے اور ان سوالات کو دیکھا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص عمل صالح کو اختیار کرتا ہے، یعنی نیک اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے اور عمل صالح کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ان سوالات کے دینے میں آسانی ہوگی، کیونکہ بنیاد ہی وہی ہے۔ عمل صالح جو ہے، عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ عمل صالح 3 چیزوں کا نام ہے۔ ایک یہ کہ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس عمل کا مدار کیا ہے، وہ یعنی کس کے حکم سے کر رہا ہے، یہ دیکھیں۔ تو اس میں بنیاد یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہو۔ اگر اللہ کا حکم نہیں ہے یا اللہ کے حکم کے مخالف ہے تو یہ عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ اس کی وضاحتیں دینے کا وقت نہیں ہے کیونکہ مجھے کچھ اور عرض کرنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ کام کس مقصد سے کیا جا رہا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے۔ وہ کام اس مقصد سے کیا جائے کہ اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اس لیے کیا جائے، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو۔ یہ 3 شرطیں بنیادی ہیں، اور ایسی بنیادی ہیں کہ اگر ایک بھی شرط اس میں سے مفقود ہو جائے، ختم ہو جائے، تو پھر وہ عمل صالح باقی نہیں رہتا۔ اگر اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے عبادت کرنا، لیکن اگر عبادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کی جائے تو وہ مقبول ہوگی۔
اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہیں کیا جائے عبادت کو تو وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی، منہ پر مار دی جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کا حکم ہے عبادت کرو، اور مقصد کیا ہو؟ مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا۔ لیکن اگر ہم عبادت کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ عبادت سے کچھ اور ہم چاہتے ہیں، کوئی اور مقصد ہمارا بن جائے، اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنا مقصود ہو یا کچھ دکھاوا مقصود ہو، تو یہ ریاکاری ہو جائے گی، اور اللہ کے یہاں ریاکاری کا کوئی جو ہے قبولیت کا درجہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری کو بالکل یہ کہہ دیں گے، رد فرما دیں گے کہ تم نے جس کے لیے یہ کام کیا اس سے جا کے اس کا اجر مانگ لو۔ تو یہ عمل صالح کی 3 بنیادیں ہیں، ایک اللہ کا حکم ہو، دوسرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اور تیسرے اس عمل کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہو صرف۔ اگر یہ 3 چیزیں کسی عمل میں پائی جاتی ہیں تو وہ عمل صالح ہے۔ اب دنیا کے تمام اعمال جو ہیں، یہاں تک کہ ہماری ذاتی زندگی کے اعمال بھی جو ہیں، عائلی زندگی کے مسائل جو ہیں، وہ بھی ان تمام چیزوں میں اگر یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہے تو وہ بھی عمل صالح بن جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بیوی سے اس لیے بات کر رہا ہے، اچھی بات کر رہا ہے، اخلاق والی محبت کی پیار کی بات کر رہا ہے، اور اس کا یہ جو ہے مقصد یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے اور رسول کے طریقے کے مطابق کرتا ہے، تو اس کا بیوی سے بات کرنا بھی یہ عمل صالح ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا ضرورت کو جانا بھی عمل صالح بن جاتا ہے، جبکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اور نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ضرورت دی ہے، یہ تقاضا دیا ہے، اس کو میں جو ہے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں آرام سے عبادت کر سکوں، اور عبادت میں میرا انہماک ہو۔ نیتوں کو اگر اللہ کی طرف موڑا جائے، مقصد کو اللہ کی طرف موڑا جائے، تو وہ ضرورت بھی اس کی عمل صالح بن جاتی ہے۔ تو بس یہ کام جو ہے ان 3 چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا حساب ہو جاتا ہے کہ آدمی کس مقصد سے کر رہا ہے، رسول کے طریقے کے مطابق کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اور اسی طریقے پر اللہ کا وہ حکم ہے یا نہیں ہے۔ تو اب بات کا خلاصہ یہ ہے، کلام کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو اس کا جو حاصل کلام یہ نکلا کہ ہم کو ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ اگر ہم ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کرتے ہیں تو ضرور اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ اب یہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم حاصل کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں حکم ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ تم پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور یہ سب سے پہلی وحی ہے، سب سے پہلی وحی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو چکی تھی، آپ کو نبوت دیا جانا مقصد تھا، تو سب سے پہلا کلام یہ نہیں اترا کہ آپ نبی ہیں۔ قرآن پاک میں دوسرے ارشادات بھی ہیں، اگر میں آپ کو سناؤں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ بھی کلام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے رسول، آپ پہنچا دیجئے لوگوں تک جو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم سوچیں اور غور کریں تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کلام سب سے پہلی وحی میں اتار دیا جاتا اور کہہ دیا جاتا کہ آپ کو رسول بنایا گیا ہے اور آپ جو ہے احکامات لوگوں تک پہنچائیں، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ تمام انسانوں سے بڑھ کر ہے، تمام انسانوں کی سوچ سے بڑھ کر ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا کلام اور پہلی وحی جو نازل فرمائی اس میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھنے کی تعلیم دی گئی اور سیکھنے کی تعلیم دی گئی اور جو ہے علم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ بعض بزرگان دین اس کو اس طرح بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک کمرے میں اگر کئی سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے اور بہت سارے جانور ہوں، بہت سارے رینگنے والے جانور موجود ہوں اور آپ وہاں آرام کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو آپ جب جائیں گے وہاں تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک کو کھینچ کر نکال رہے، پھر دوسرے کو اٹھا کر پھینک رہے، پھر تیسرے کو اٹھا کر پھینک رہے۔ آپ اس طریقے سے اس عمل کو قابو میں نہیں لا سکتے اور اس کمرے کو آپ آسانی سے صاف نہیں کر سکتے، بلکہ الٹا آپ نقصان میں پڑ جائیں گے۔ اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ ایک موم بتی جلاؤ، ایک چراغ جلاؤ اور چراغ جلا کر اس کمرے میں رکھ دو، سارے کیڑے مکوڑے، رینگنے والے جانور اپنا بسیرا ہٹا لیں گے۔ یعنی یہ روشنی ہے جس نے ان کو اپنا بسیرا ہٹانے پہ مجبور کر دیا اور اس روشنی کی وجہ سے انہوں نے اپنا بسیرا سمیٹ لیا۔ تو اس طریقے سے یہ ایک حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پہلے علم حاصل کرو تب جانو گے ایمان کیا ہے، تم علم حاصل کرو تب جانو گے عمل صالح کیا ہے، تم علم حاصل کرو تب جانو گے کہ دنیا کے راز کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے راز جاننے کا بھی حکم دیا گیا، فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا، تم زمین میں چلو پھر اور دیکھو اور غور کرو ان چیزوں کے اندر، آسمان کی کیا حکمت ہے، زمین کی کیا حکمت ہے، تخلیق کی کیا حکمت ہے، مخلوقات کی کیا حکمت ہے، ہوا اور پانی اور آبشار اور جھرنے، ان چیزوں کی کیا حقیقت ہے، زہریلی جانور کی کیا حقیقت ہے، بجلی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان نے نعمتوں میں گنایا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ ان تمام چیزوں کو جاننے کا حکم دیا گیا اور یہ علم کے ذریعے ہی ممکن ہے، علم کے بغیر یہ آسان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہر وہ چیز مل جائے گی جس کا نقطہ نکالنا ہمیں مقصود ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے بہت سارے شعراء گزرے ہیں، ان میں سے ایک شاعر الکرامہ کہا جاتا ہے جس کو، یعنی بزرگی والی باتیں اور نیک باتیں، اچھی کرامت والی باتیں وہ کیا کرتا تھا۔ امیہ بن سلط اس کی تعریف فرمائی ہے اور کہا ہے کہ اگر یہ میرے دور میں ہوتا تو ضرور مجھ پر ایمان لاتا۔ اسی طریقے سے اگر سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوگا کہ غزوہ بدر جب واقع ہوا اور اس کے بعد بہت سارے لوگ قید ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ پڑھے ہوئے لکھے ہوئے علم جاننے والے لوگوں کا فدیہ جو ان کے جان کی قیمت تھی یہ طے کیا کہ ان میں سے ایک آدمی جو علم جانتا ہو وہ 10 مسلمانوں کو سکھائے گا، علم سکھائے گا، 10 مسلمانوں کو علم سکھائے گا، تو اس کا فدیہ ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ جب کہ غزوہ بدر واقع ہونے کے بعد صورتحال مسلمانوں کی یہ تھی کہ مسلمان غریب، فقر و فاقہ اور پریشانی کا شکار تھے اور بہت سارے لوگ اپنی جان کا فدیہ پیسوں کی شکل میں، رقم کی شکل میں دینا چاہتے تھے اور دینے پر آمادہ تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول کے اندر بھی یہ فرمایا کہ جو جاننے والا ہے اس سے ہم پیسے نہیں لیں گے بلکہ اس سے علم سکھائیں گے مسلمانوں کو۔ ان حالات کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسوں کو اہمیت نہیں دی، قیمت کو اہمیت نہیں دی، جبکہ مسلمانوں کو ضرورت تھی اس کی، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو جاننے والے ہیں ان کا فدیہ 10 مسلمانوں کو سکھانا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم مسلمانوں کی تاریخ پر غور کرتے ہیں تو ہم کو ایسے ایسے مسلم سائنسدان ملیں گے جنہوں نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ ابن سینا ہے، ابن حیثم ہے، جابر ابن حیان ہے، ابن خوارزمی ہے، ان کے نظریات کو لے کر دنیا نے جو ہے بڑی بڑی ایجادات کی ہیں، اور یہ تب ہوا جب مسلمان علم کے میدان میں آگے تھے۔ آج مسلمان علم کے میدان میں پیچھے ہیں، گویا کہ ہمارے پاس وہ چراغ نہیں ہے جس سے ہم اپنا کمرہ صاف کر سکتے ہیں۔ اس علم کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کے یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو بہت سارے جو ہے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں موجود، لیکن بنیاد
جس بنیاد کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ بنیاد کہاں ہے؟ وہ بنیاد یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبیوں کے گزرنے کے واقعات ذکر فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب قضا آ گئی، ان کا موت کا وقت آ گیا، تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ آج ہمارے پاس تعلیم تو ہے لیکن تربیت کا فقدان ہے۔ ہم اپنے بچوں کو جو ہے تعلیم تو اچھے سے اچھے اسکولوں میں دیتے ہیں، اسکولوں کا اسٹرکچر دیکھتے ہیں، اس کا وہ ماحول دیکھتے ہیں، اس کا جو ہے پانی دیکھتے ہیں، اس کا کلاس روم دیکھتے ہیں، اس کا بورڈ دیکھتے ہیں اور ساری چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہ تربیت کیسی دے رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے اسکول بھی ہیں جو مشنری ہیں، ان مشنری اسکولوں کا کیا مقصد ہے آپ جانتے ہیں؟ بہت سارے گورنمنٹ اسکول ہیں، بہت سارے غیروں کے اسکول ہیں۔ اگر آپ غور سے جائزہ لیں اسکولوں کا، تو جو بچے کانوینٹ میں اور مشنری اسکولوں میں جاتے ہیں، ان کے یہاں دین کی کوئی اہمیت بالکل باقی نہیں رہتی۔ جو لوگ غیروں کے یہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں، میرا اپنا تجزیہ یہ ہے، اور خود اپنی ذات میں ایک احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو چھوٹا، کمتر اور ادنا محسوس کرنے لگتے ہیں، جبکہ ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ کائنات کے اندر، زمین و آسمان کے اندر کوئی نعمت ایمان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو ایک ایمان والا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگے اور کمتر سمجھنے لگے ان اسکولوں کی بدولت، تو بتائیے کہ اس کی کیا اہمیت باقی رہ گئی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، جو نقطہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نقطہ ان کے نظریے سے پیش کیا، فرمایا کہ ما تعبدون من بعدی، یہ نہیں کہ زندگی میں ہی تربیت کی، بلکہ مرنے کے بعد بھی جب جا رہے ہیں تو وصیت کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ زندگی کس بنیاد پر گزارو گے؟ تمہاری زندگی کی بنیاد کیا ہوگی؟ کس کو خالق مان کر زندگی گزارو گے؟ تو بچوں نے بھی جواب دیا، کیونکہ ان کی تربیت ہو چکی تھی، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، ہم عبادت کریں گے اس کی جس کی آپ نے تعلیم دی ہے، آپ کے باپ دادا نے جس کی تعلیم دی ہے، یعنی ایک اللہ کی ہم عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم مسلمان رہ کر مریں گے۔ تو آج تعلیم گاہوں کے اندر ان چیزوں کا فقدان ہے۔ جہاں پر مسلم اسکولز پائے جاتے ہیں وہاں پر بھی ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے۔ مسلم سوسائٹی تو ہے، مسلم اسکولز تو ہیں اور مسلم نام تو ہے، لیکن وہاں پر وہ تربیت، وہ اخلاق، وہ افکار، وہ نظریات اور وہ تعلیم اور بنیادیں قائم نہیں کی جا رہی ہیں۔ جبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلم ڈاکٹر ہے لیکن اس کے اندر اسلامی نظریات نہیں ہیں، اسلامی اخلاق و کردار اس کے اندر نہیں ہے، اس کا مقصد لوگوں کی جانیں لینا، لوگوں سے پیسے حاصل کرنا اور لوگوں کو مجبور کرنا بن جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تربیت کی وجہ سے ہیں۔ اگر آپ مشنری اسکولوں پر نظر ڈالیں گے، انہوں نے بہت اچھا فارمولہ ایجاد کیا، انہوں نے کہا کہ جو نیم پختہ ذہن ہیں اس کے زیادہ اسکول بناؤ، اور جب ملک کا جائزہ لیا گیا تو 40% اسکول مشنری ان کے ہیں، کیونکہ نیم پختہ ذہنوں کو تیار کیا جاتا ہے، اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ذہن سازی نہیں ہوتی۔ اس لیے مشنری اسکول جب کالج کی حد تک دیکھا جائے، انجینئرنگ، ڈاکٹرنگ وغیرہ کالج کی حد تک اگر دیکھا جائے تو صرف 10% ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ان کا جو مقصد ہے، ان کا جو میدان ہے، ان کا جو ہدف ہے، وہ ہمارے نیم پختہ ذہن ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو اسمبلیوں میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے کی تعلیم دی جاتی ہے، کہیں پر اسمبلیوں میں ہاتھ جوڑ کر نمن کرنے کے لیے، نمسکار کرنے کے لیے، سوریہ نمسکار کرنے کے لیے، مورتی پوجا کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس وقت اس بات کی ہے کہ مسلمان تعلیم کے ساتھ تربیت کے لیے بیدار ہوں، تعلیم کے ساتھ اپنے عقائد اور نظریات کے لیے متفکر ہو جائیں، تعلیم کے ساتھ اپنے عقائد کی حفاظت کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے لیے ترتیب وہی ہے کہ آپ بھی اسکول بنائیں، اچھے اسکول بنائیں، ایسے اسکول بنائیں جس کے اندر دینی تعلیم بھی ہو
اور دنیاوی تعلیم بھی ہو۔ اس کی مثالیں بے شمار ہیں، اگر آپ دیکھیں گے اس کے بہت سارے کامیاب تجربے ہو چکے ہیں۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کا ادارہ ہے، اس میں بھی دیکھا گیا، اور دیگر بہت سارے ادارے ہیں شاہین اکیڈمی وغیرہ کے نام سے، اس میں بھی دیکھا گیا کہ بچیوں کی جب حفاظت ہو رہی ہے حیا کے ساتھ، پردے کے ساتھ، ان کی تعلیم کا نظم ہو رہا ہے، تو غیر بھی آ کر رجوع ہو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے، میرے سامنے خود ایک جو ہے پنجاب سے شخص آیا اور اس نے وہی فیس دی جو اس کو بولا گیا، اور اس سے ہم نے جو ہے ایک روم میں تھے تو بات بھی کی کہ آپ نے یہاں اتنی دور لانے کی مشقت کیوں اٹھائی، تو اس کا کہنا یہی تھا کہ نہیں، یہاں ماحول اچھا مل جاتا ہے۔ تو جب ہم اسلامی بنیادوں پر اگر اسکول اور کالج کی تعلیم دیں گے تو یقین جانیے یہ غیر بھی ہم سے جڑیں گے اور ہمارے بچوں کی تربیت بھی اعلیٰ پیمانے پر ہوگی۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔